إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله معزز حاضرین جمعہ دین اور اسلامی بھائیوں،
عزیز نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمیں یہ بات بحیثیت مسلمان ہونے کی بخوبی معلوم ہے کہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر توحید کا آوازہ بلند کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو لوگ آپ کی اس دعوت کی بنیاد پر آپ کے دشمن بن گئے۔ خود آپ کے اپنے گھر میں آپ کا اپنا چچا سب سے پہلا اور سب سے بدترین دشمن بن کر ابو لہب سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے جیسے ترقی کرتی گئی اور لوگ آپ سے جڑتے گئے، ویسے ویسے کفار مکہ کی زیادتیوں، ان کے مظالم، ان کے تشدد اور مسلمانوں کی جو ایذائیں اور سزائیں جاری رکھی گئی تھی، ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب مسلمانوں کے لیے حالات ناگفتہ بے ہو گئے تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی۔ چنانچہ اول مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ مسلمانوں کا قافلہ 2 مرحلے میں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ادھر حج کے موسم میں مدینہ کے انصار صحابہ جو خفیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے تھے، آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کو پناہ دینے کا اور آپ کی جان و مال سے حفاظت کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، جب ان کا ارادہ یہ معلوم ہو گیا حبشہ کے مہاجرین کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، تو وہ بھی حبشہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اسلامی بھائیوں، اسلام میں ہجرت کے کئی معنی ہیں۔ لغت میں ویسے ہجرت کا معنی ترک کرنے کے، چھوڑنے کے ہیں، کسی کام کا چھوڑنا، کسی کام کا ترک کر دینا۔ علماء کرام نے شرعی اعتبار سے ہجرت کی کئی تعریف کی۔ امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہجرت ہجرتان، ہجرت الاوطان و ہجرت الاثم والعدوان۔ یہ ہجرت شرعی اعتبار سے 2 معنی کو محتمل ہے۔ ایک تو ہجرت کہتے ہیں وطن چھوڑنے کو، کہ انسان اپنا دیش چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر وہ پردیس میں چلا جائے۔ اور ہجرت کا دوسرا معنی یہ کہ گناہ، نافرمانی، ظلم و زیادتی، اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ شریعت کو جو ہجرت مطلوب ہے وہ 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری ہجرت یہ کہ اسلام کا پیروکار ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے جب اسلامی تعلیمات پر کسی علاقے میں عمل کرنا ناممکن و محال بن جائے تو انسان دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف امن و سکون حاصل کرنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات پر پورے سکون سے عمل پیرا ہو سکیں، ہجرت کر جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ باطنی اعتبار سے انسان اپنے نفس کے میل کچیل، اس کے اندر موجود گندگیوں، خرابیوں اور شیطان کی مرغوب و محبوب جو پسندیدہ چیزیں انسان کے اندر ہیں، جن کی بنیاد پر انسان گناہوں کی طرف، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے باز آ جائے۔ تو ہجرت شریعت میں 2 معنی میں عام طور پر بولی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز
ہجرت سے ہوتا ہے، واقعہ ہجرت کا جو یہ یادگار واقعہ ہے اس سے ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ کا شمار کیا، نہ آپ کی بعثت سے تاریخ کا شمار کیا، نہ آپ کی وفات سے تاریخ کا شمار کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے تاریخ کا حساب کیا۔ کیوں؟ ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ واقعہ ہجرت سے اسلامی تاریخ کیوں منسلک ہے، کیوں مربوط ہے؟ فرماتے ہیں اس کا سبب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دورت خلافت فاروقی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے جو خطوط ہمیں موصول ہوتے ہیں ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی، جسے سمجھنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں کہ کون مقدم ہے کون مؤخر ہے، اس لیے آپ تاریخ درج کر کے خطوط بھیجا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا طلب کی اور صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، جس میں انصار و کبار صحابہ مہاجرین موجود تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ تاریخ کا آغاز یعنی تاریخ کا حساب، تاریخ کا شمار بعثت سے ہونا چاہیے، لیکن بعثت کے تعلق سے جو تاریخ ہے وہ تاریخ کا تعین نہیں ہے کہ کون سے متعین تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ بعض نے کہا کہ آپ کی وفات سے ہونا چاہیے، لیکن ان میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہجرت سے، واقع ہجرت سے تاریخ کو مربوط کیا جائے اور ہجرت سے ہی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رائے پسند آئی اور انہوں نے فرمایا الہجرت فرقت بین الحق والباطل فارخوا من الہجرہ، ہجرت نے چونکہ حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز اور فرق واضح کر دیا اور حق الگ ہو گیا باطل سے، فارخوا من الہجرہ، تو مناسب یہی ہے کہ ہجرت سے ہی اسلامی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسلامی تقویم میں، اسلامی کیلنڈر میں محرم ہی کو سب سے پہلا مہینہ کیوں بنایا گیا؟ محرم ہی کو سب سے پہلا مہینہ کیوں مقرر کیا گیا؟ یہ بھی دوسرا سوال ہے جو موضوع سے متعلق ہے۔ اور بھی تو مہینے تھے، رمضان تھے، شوال تھے، ذی الحجہ تھے، یہ بہت سارے مہینے تھے، محرم ہی کو پہلا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا، مقرر کیا گیا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ارادہ، مکہ چھوڑنے کا اور مدینہ جانے کا جو ارادہ اور عزم کیا تھا، عزم بنایا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں بنا لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انصار صحابہ کرام جو مدینہ سے آ رہے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی، اور یہی بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے، جس نے ہجرت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت ہجرت مدینہ کے لیے تمہید مقدمہ ثابت ہوئی۔ اور یہ بیعت کب ہوئی؟ یہ بیعت ہوئی ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پہلا مہینہ تھا، جو پہلا چاند تھا، پہلا ہلال تھا، وہ محرم کا مہینہ تھا۔ تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ اسی مہینے سے اسلامی تقویم کا آغاز کریں، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر ہجرت کیا تھا وہ سفر ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں تھا، اس لیے کسی طور پر مناسب نہیں تھا کہ محرم کے مہینے سے آغاز کیا جائے، لیکن چونکہ آپ نے ارادہ جو بنایا تھا اول وہ آپ نے محرم کے مہینے میں بنا لیا تھا ہجرت کرنے کا، اس لیے تمام علماء کی اور تمام مورخین کی یہی اور صحابہ کرام کی یہی اسی بات پر ان کا فیصلہ ہوا، یہی بات طے ہوئی کہ محرم سے ہی اسلامی تقویم کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اس کی شروعات کی جائے۔ اس ہمارے لیے واقع ہجرت میں بہت سارے موعظت اور نصیحت کی بہت ساری چیزیں ہیں، درس و عبرت کی بہت ساری چیزیں۔ اس سفر ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز ہوا
ہجرت کا واقعہ، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حق و باطل کے درمیان مقابلہ اور لڑائی، معرکہ آرائی یہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے جو حق و باطل کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے، مقابلہ شروع ہوا ہے، وہ تا قیامت قائم اور باقی رہے گا۔ یہ مقابلہ باقی رہے گا، یہ مقابلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ باطل ہمیشہ اسلام کے خلاف، حق کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرے گا، اس کو دبانے کی، اس کو ختم کرنے کی منصوبے بنائے گا، لیکن اخیر میں سرکوبی کس کی ہوگی؟ باطل کی ہوگی۔ باطل ہی پست ہوگا، باطل ہی ذلیل ہوگا، کیونکہ اس کے مقدر میں اللہ نے پستی رکھی ہے۔ وَجَعَلَ الَّذِينَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ کافروں کا جو کلمہ ہے، وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کافروں کا کلمہ ہمیشہ پست رہے گا اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو یہ مقابلہ ہمیشہ سے چلنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، اس کا دشمن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو یہ لڑائی ہمیشہ رہے گی، اور اللہ رب العالمین کی سنت الہی ہے جو نافذ ہوتی رہے گی اور ہوتی رہی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین اگر باہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو کھڑا نہ کرتا تو یہ گرجے، یہ عبادت خانے، یہ مسجدیں، یہ صومعے جس میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ منہدم کر دیے جاتے، مسمار کر دیے جاتے۔ تو ایک حق کا گروہ ہے، ایک باطل کا گروہ ہے، حق کے گروہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین باطل سے مقابلہ کرا رہا ہے، باطل سے مقابلہ کراتا آ رہا ہے اور کراتا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے اسلام و مسلمانوں کا دفاع کراتا رہے گا۔ لیکن انجام کار مسلمانوں کو فتح ملے گی، مسلمانی غالب رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اپنے رسول کو سربلند کیا کریں گے، کرتے رہے ہیں، اہل ایمان کو بھی سربلند کریں گے اور کرتے رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم انہیں سربلند کریں گے، عزت دیں گے، ان کی مدد کریں گے، انہیں غالب کریں گے اگر وہ ایمان والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا اور آخرت میں کامیابی، فوز و فلاح، عزت و استحکام اور غلبہ اور سربلندی کا اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ آپ ایمان والے ہوں۔ اپنے رسولوں سے بھی یہی وعدہ ہے۔ اس واقعے ہجرت سے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دعات حضرات کے لیے، علماء کے لیے خاص طور پر، ویسے تو ہر اللہ اس امت کا فرد ہے، امت اجابت کا، جس نے دعوت قبول کر لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آپ میں وہ ایک داعی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو دعوت کے کام میں ہمیشہ سے رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں، روڑے ڈالے گئے ہیں، اور یہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والے جانباز سپاہی ہیں، جو پورے عزم اور حوصلے صبر کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو قید و بند کی مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ان کو قتل کی دھمکی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ان کو مارا بھی جائے گا، ان کو ستایا بھی جائے گا، یہاں تک کہ ان کو ان کے ملک سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور اس کے لیے کفار ہمیشہ سے بے دریغ پیسے بھی خرچ کرتے چلے آئے ہیں۔ تمام رسولوں کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر تم ہمارے مذہب میں، ملت میں لوٹتے نہیں تو ہم تمہیں نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ولتعودن في ملتنا، اور اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے وہ پیسے بھی خرچ کرتے رہے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، یہ کافر اسلام کو دبانے کے لیے ہمیشہ سے پیسے بے دریغ خرچ کرتے رہے، اور یہ خرچ کرتے رہیں گے، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے قیامت کے دن دنیا میں بھی باعث حسرت بن جائے گا، اور یہ ایک دن مغلوب ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف یہ ہکائے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب ہجرت کے واقعے میں غور کیجئے، جب نکلے ہجرت کے لیے تو ان کے پیچھے سراغ رساں لوگوں کو چھوڑا گیا، پیادہ سوار سب کو چھوڑا گیا کہ جاؤ زندہ یا مردہ ابو بکر یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نعوذ باللہ کسی کا سر لے آؤ تو ہم تمہیں 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔
بڑی دشواریاں ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عصر کی زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہیں, عمل صالح کرتے رہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور حق اور صبر دونوں کو جانے نہ دیں. حق کی بھی تلقین کرتے رہیں اور اس راہ میں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑے ان پر وہ صبر کرتے رہیں پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ. تیسری چیز, جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہوتے ہیں, جو بندے اللہ رب العالمین کے پیارے ہوتے ہیں, جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں, ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کائنات ارضی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری, محبوب اور اللہ کے نزدیک مقرب شخصیت پیدا کی. صحابہ کرام سے زیادہ اتقیاء جماعت اس روئے زمین پر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ تمام انبیاء کو اور صحابہ کرام کو سب سے زیادہ مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیکوکار ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم قرآن کی تالی ہیں, ہم اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں, تو ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آنی چاہیے. کاروبار بگڑ گیا, اولاد بیمار ہے, گھر میں پریشانیاں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں, ہمیں پریشانیاں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ بھائی جو اللہ کے نیکوکار ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں, اللہ کے چہتے ہوتے ہیں, ان کو آزمائشوں میں زیادہ ڈالا جاتا ہے. اللہ ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے, ہماری استقامت کا امتحان لیتا ہے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے, یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو محفوظ ہیں؟ کوئی مصیبت, کوئی امتحان, کوئی ہمارے اللہ کی طرف سے ابتلا میں ہمیں نہیں مبتلا کیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے, جانچا ہے, پرکھا ہے, امتحان کی کسوٹی پر انہیں پرکھا ہے, اور ہمیشہ ہم پرکھتے رہیں گے تاکہ اس سچے اور جھوٹوں کے درمیان تفریق ہو جائے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ بلائیں, امتحانات, مصیبتیں, آزمائشیں انبیاء کرام کی زندگیوں میں آئی. پھر مراتب کے اعتبار سے جن کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنی زیادہ پریشانیاں. ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھی, 18 سال بستر پر پڑے رہے, بیماریوں میں مبتلا رہے. عمران بن حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کے تقوی کا, اللہ کے ہاں تقرب کا, ان کی نیکی کا عالم یہ تھا کہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے, ان سے سلام کرتے تھے. بواسیر اور پائلز کی وجہ سے 28 سال تک اپنے بستر پر پڑے رہے, یہاں تک کہ پیشاب و پاخانہ بھی بستر پر ان کے گھر والے کراتے تھے. تو نیکوکار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے, ہمارے گھروں میں پریشانیاں نہیں آئیں گی, ہمیں مال اور اولاد کے تعلق سے فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. ہم انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے مقابلے کے نہیں ہیں, لیکن ہمیں جتنا ہمارے اندر دین ہے, ہمارے اندر ایمان ہے, اتنے میں آزمایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ وإن کان فی دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دینہ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ خطیہ. فرمایا کہ آدمی کا جتنا دین, جتنا ایمان ہوگا اتنے ہی میں اسے آزمایا جائے گا. ہمارا امتحان ابراہیم کی طرح نہیں ہوگا, ہمارا امتحان موسیٰ کی طرح نہیں ہوگا. ہمارے اندر جتنا ایمان ہے, جتنا دین ہے, جتنا جذبہ ہے, اتنا ہی اللہ رب العالمین ہماری حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہمارے امتحان میں ڈالے گا. اگر دین بہت مضبوط ہے, ایمان بہت مضبوط ہے, عمل میں بہت پختہ ہے, تو امتحان بھی سخت ہوگا. اور اگر دین میں لچک ہے, کمزوری ہے, تو ایمان بھی کمزور ہوگا, امتحان بھی کمزور ہوگا. لیکن یہ بلائیں, یہ مصیبتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر مومنوں کا پیچھا کرتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ اس کو اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. تو یہ بلائیں اللہ کی طرف سے کبھی رحمت بھی ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں. ایک چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ ساتھ, بھروسے کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر ہجرت میں اسباب بھی اختیار کیے. سب سے پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ نکلے سفر پر, سفر میں ساتھی لے کر نکلے, اسی لیے ابو بکر کو اپنے ساتھ روک رکھا تھا. ابو بکر کے ساتھ غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
اور اس کے بعد جب ہجرت کی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے نکل کر غار ثور میں جانے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بستر پہ تھے. اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا. زاد راہ بھی لے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک جھولے میں سامان وغیرہ رکھ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے حوالے کیا جو ان کی ضرورت کے سامان تھے. تو اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو مصیبت کے وقت میں ہر حال میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے ایک مومن کا. توکل کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا بھی یہ اسلام اور عین ایمان ہے، اسلام کی تعلیم اور عین ایمان ہے. اور پانچویں بات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو دروس عبر ہیں جو حاصل ہوتے ہیں. آخر بات، اسلام ہمیں خودداری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتا ہے. آج ہمارا عالم یہ ہے، اس تملق پرستی اور مفاد پرستی کے دور میں، کہ جہاں ہر انسان ایک دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے، ایک دوسرے کے چمچہ بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کی باتیں چاہے اچھی ہوں چاہے برے برداشت کیے پھرا ہے، حق اس کی زبان سے نہیں نکلتا. یہ غیرت و خودداری کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت و خودداری سکھائی ہے. اس سفر ہجرت سے ایک سبق ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 اونٹ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیے تھے سفر ہجرت کے لیے، جنہیں تر و تازہ رکھا تھا تاکہ سفر میں پورے آسانی کے ساتھ ہم لوگ سفر طے کر سکیں، یہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر دے رہے تھے، بلا قیمت دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا میں یہ اونٹ لوں گا تو قیمت دے کر لوں گا. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیچھا کرتے کرتے سراقہ بن مالک پہنچ گئے آپ کے قریب، اور جب وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو گئے کہ اب ہم پکڑ نہیں سکتے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور ماتحت کر دیا، اس وقت سراقہ بن مالک نے پیشکش کی کہ آپ کو کچھ زیادہ راہ دے دیا جائے، سامان وغیرہ فراہم کر دیا جائے فی الفور، اور کچھ اور چیزیں دے دی جائیں آرام کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. اسلام خودداری کے ساتھ جینا سکھاتا ہے. غیرت کا فقدان آج کے زمانے میں ہے، یہ اسی وجہ سے کہ ہم دوسروں کے در کی بھکاری بنے ہوئے، حق ہماری زبان سے نہیں نکلتا. صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، ابو مسلم خولانی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی باتوں پر بیعت لی تھی، وہاں اس بات پر بھی بیعت لی تھی کہ لا تسألوا الناس شیئا، کبھی لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنا، ہاتھ نہ پھیلانا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ کی یہ تعلیم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، دے دینا لینا مت کبھی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، فلقد رأیت بعد اولئک النفر، میں نے ان صحابہ کرام کی بعض جماعتوں کو دیکھا، یسقط صوت احدہم، ان کے ہاتھ سے ان کا کوڑا گر جاتا تھا، فما یسأل احد یناولہ ایاہ، وہ غیرت کے مارے کسی سے کہتے نہیں تھے کہ ہمارا کوڑا اٹھا کر ہمارے حوالے کر دو، گرچہ وہ سواری پر کیوں نہ ہوتے تھے. یہ غیرت تھی، یہ خودداری تھی صحابہ کرام کی. میرے اسلامی بھائیوں، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اسلامی تاریخ اور اس سے جڑے واقعات کو فراموش کر دیا ہے، بجائے اس سے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے. آج مسلمانوں کی اکثریت غیر اسلامی تاریخ اور واقعات کے پیچھے پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کیے ہوئے. اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. محرم کا مہینہ عن قریب آنے والا ہے. اس محرم کے مہینے میں طرح طرح کی خرافات ہمارے سامنے ہوتی. اس واقع ہجرت سے جو دروس و عبر ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی. ہم نے اسلامی تاریخ کو بلا دیا ہے. اسلامی تاریخ کا آغاز کس واقعے سے ہوتا ہے ہم نے اسے بھلا دیا ہے. اس سے کیا دروس و عبر ہمیں ملتے ہیں ہم نے اسے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو اس واقعہ ہجرت جو یادگار واقعہ ہے، جس سے ایک اسلامی مملکت، ایک اسلامی ریاست مسلمانوں کو نصیب ہوئی، جہاں سے صحابہ کرام کو عزت و استحکام نصیب ہوا، جہاں سے مسلمانوں کو غلبہ اور فتح کی کامرانی کی بشارتیں ملی، اس مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسلمانوں کو پورے طور پر جو ان کے قوانین بنائے تھے، مسلمانوں کو آزاد کر دیا کہ اب تم یہاں پورے طور پر عمل کر سکتے ہو. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت تھی، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو اس واقع ہجرت سے جو دروس عبر ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یا رب العالمین تو ہمیں عملی طور پر اپنی زندگی میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جب تک ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ،
امن و عافیت، صحت و سلامتی اور اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد بلکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔